پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام. لکھا ایران امریکہ میں جنگ بندی امن و استحکام کی حمایت کرتے ہیں. جنگ کے خاتمے کے لیے بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات ضروری ہیں. پاکستان جامع حل کے لیے مذاکرات کی سہولت کاری کو اعزاز سمجھے گا. شہباز شریف نے اپنے پیغام میں امریکی صدر ٹرمپ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو بھی ٹیگ کیا. امریکہ ایران مذاکرات. پاکستان میزبانی کے لیے تیار. امریکی وفد کی ممکنہ مذاکرات کے لیے 1 یا 2 دن میں پاکستان آمد متوقع. الجزیرہ کا کہنا ہے امکان ہے مذاکراتی ٹیم نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں آئے. ایران کی مذاکراتی ٹیم کی قیادت ممکنہ طور پر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف کریں گے. اور صدر ٹرمپ زمینی حقائق بھانپ چکے. اہداف کے حصول میں ناکامی کے بعد جنگ سے فرار کا راستہ تلاش کر رہے ہیں. ایران کی مرکزی فوجی کمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر نے کہا امریکہ کو صدر ٹرمپ سے اس دلدل میں دھکیلا. اب خود کو اس سے نکالنے کے لیے مختلف ملکوں سے مدد مانگ رہے ہیں. مکمل فتح کے حصول تک جنگ جاری رہے گی. اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دی گئی. بانی اور اہلیہ کی ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں 35 منٹ جاری رہی. جنگ کے نقصانات کے ازالے اور معاشی پابندیاں ہٹنے تک جنگ جاری رہے گی. ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے جنگ بندی کی شرائط بتا دی. کہا امریکہ اور اتحادیوں نے جو تباہی پھیلائی اس کا پورا حساب کتاب ہونا چاہیے. امریکہ کو ضمانت دینا ہوگی کہ وہ ایران کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. اگر امریکہ نے ایران کے توانائی انفراسٹرکچر کو حملہ کر کے نشانہ بنایا تو واشنگٹن خود خطرے میں پڑ سکتا ہے. قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے. فریقین جتنی جلدی مذاکرات کی میز پر آئیں گے خطے کے لیے بہتر ہوگا. ایران کی آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت حملوں کی 78ویں لہر. اسرائیل پر ملٹی وار ہیڈ میزائل داغ دیے. تل ابیب، ایلات، دیمونا سمیت مختلف اہداف کو نشانہ بنایا. عماد اور قدر میزائل استعمال کیے. خطے میں امریکی اہداف پر بھی حملے کیے. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے تل ابیب میں 3 عمارتوں کو نقصان پہنچا، 6 افراد زخمی ہوئے. اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ایران نے 100 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا. ایرانی فوج نے امریکی صدر کو پیغام دیا ہے ٹرمپ آسمان کی طرف دیکھیں، نیا سرپرائز آنے والا ہے. بہت بڑے نتائج سامنے آئیں گے. جنگ کی ابتدا سے اب تک ایران کے حملوں میں 4829 اسرائیلی زخمی ہو چکے ہیں. اسرائیل کی ایران پر جوہریہ تہران، تبریز، اصفہان اور کرج دھماکوں سے گونج اٹھے. اسرائیلی فورسز نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا. تبریز پر حملے میں 6 افراد شہید ہوئے. مشرقی آذربائیجان صوبے پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا. 6 افراد شہید، 9 زخمی ہوئے. تہران میں گزشتہ روز اسرائیلی فورسز نے رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا. ملبے سے کئی گھنٹے بعد خاتون کو زندہ نکال لیا گیا. اصفہان میں توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی حکام کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 208 بچے شہید ہو چکے. اسرائیل نے لبنان پر بھی حملے تیز کر دیے. جنوبی بیروت میں حملوں میں 2 افراد شہید، متعدد زخمی ہوئے. حزب اللہ کا بھی اسرائیل کے 5 اہداف پر حملے کا دعویٰ. کہا منگل کی صبح اسرائیلی فوجیوں کے اجتماع، 1 بیرک، 1 ریڈار سائٹ اور توپ خانے کی پوزیشن کو نشانہ بنایا. جنوبی لبنان کے قصبے میں واقع فاطمہ گیٹ پر موجود اسرائیلی فوجیوں کو بھی راکٹ حملوں میں نشانہ بنایا گیا. حزب اللہ کے مطابق ڈرونز اور راکٹوں کے ذریعے شمالی اسرائیل میں 1 ریڈار سائٹ، توپ خانے کی پوزیشن پر حملے کیے گئے. عراق میں شہر شمالی اربیل میں کرد فورس کے اڈے پر میزائل حملہ، 6 کرد جنگجو مارے گئے، 22 زخمی. خبر ایجنسی رائٹرز نے سیکیورٹی اور کرد فورسز کے ذرائع کے حوالے سے بتایا فی الحال یہ واضح نہیں ہوا یہ حملہ کس جانب سے کیا گیا اور نہ ہی کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس سے پہلے عراق کے صوبے انبار میں امریکہ نے الحشد الشعبی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا. حملے میں کمانڈر سعد الباجی سمیت 10 جنگجو مارے گئے، 30 شدید زخمی ہو گئے.
سعودی عرب نے ملک کے مشرقی حصے میں 20 سے زیادہ ڈرونز کو تباہ کر دیا. کویت نے ڈرون اور میزائل حملوں کا جواب دیا. بحرین میں الارم سائرن کو فعال کر دیا گیا. ایرانی حملے کے بعد امارات میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. بحرینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے سول ڈیفنس نے ایک کمپنی میں لگی آگ بجھا دی ہے. اس سے پہلے میزائل حملے کے خدشے پر سائرن بھی بجائے گئے تھے. اسرائیل سازش کے تحت امریکہ کو جنگ میں گھسیٹ لایا. دشمن چاہتا ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تصادم ہو. پاکستان گریٹر اسرائیل کا خواب کبھی پورا نہیں ہونے دے گا. چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی کا استحکام پاکستان کنونشن سے خطاب. کہا علماء امن و اعتدال کے داعی ہیں, مل کر پاکستان دشمن عناصر کے عزائم ناکام بنائیں گے. صدر مملکت کے تینوں مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کے لیے فوجی اعزازات. 1253 افسران اور جوانوں کو خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ دیے جائیں گے. ISPR کے مطابق 11 افسران اور جوانوں کے لیے ستارہ بصالت, 475 کے لیے تمغہ بصالت کا اعلان کیا گیا ہے. 23 افسران کو ہلال امتیاز, 100 کو ستارہ امتیاز ملٹری, 136 کو تمغہ امتیاز ملٹری, 130 کو امتیازی اسناد اور 378 کو آرمی چیف تہنیتی سند دی جائے گی. ممکنہ توانائی بحران کے باعث پنجاب میں بڑے فیصلوں کی تیاری. مارکیٹس کے اوقات کار مزید محدود کرنے, تعلیمی اداروں میں 15 اپریل تک چھٹیوں اور ہائبرڈ نظام میں تعلیم اختیار کرنے کی تجویز. محکمہ توانائی پنجاب نے حکومت کو نئی اہم سفارشات ارسال کر دی. پیٹرول اور ڈیزل کی منصفانہ تقسیم کے لیے اوپن یا ڈیجیٹل سسٹم متعارف ہوگا. نجی اداروں میں ورک فرام ہوم, غیر ضروری تقریبات پر مکمل پابندی کی سفارش کی گئی ہے. امریکہ ایران جنگ کے اثرات, سندھ حکومت نے بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اشارہ دے دیا. وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ملک میں حالات معمول کے مطابق نہیں. ایران جنگ طویل ہوئی تو پاکستان سمیت پوری دنیا متاثر ہوگی. کل کی تکلیف سے بچنے کے لیے آج ہی اقدامات کرنا پڑیں گے. کراچی ملیر ہالٹ سے سعود آباد جانے والی سڑک تعمیر کے 2 ہفتے بعد ہی ٹوٹنے لگی. نئی سڑک میں گہرا شگاف پڑنے سے مکینوں کو مشکلات. ماڈل کالونی کے لیاقت علی خان روڈ پر بارش کے باعث گڑھے پڑ گئے. شہری کہتے ہیں بھوسے سے سڑک بنا رہے ہیں یا مٹی ڈال کر سرکاری فنڈز کا درست استعمال کیا جائے. بانی کو تیسرا انجیکشن لگانے سے متعلق پارٹی یا خاندان سے رابطہ نہیں کیا گیا. خفیہ طریقے سے بغیر بتائے ہسپتال منتقل کیا گیا. PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں سہیل آفریدی نے بانی PTI کی رہائی کی تحریک کا اعلان کیا ہے, جس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی مخصوص چوک کی طرف آئیں گے, بلکہ ہماری تحریک پورے ملک کی تحریک ہے. علیمہ خانم کا کہنا ہے بانی PTI قید تنہائی میں ہیں. اس وقت کوئی مذاکرات, کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور نہ ہی کوئی ڈیل ہو رہی ہے. بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں پھر اضافہ. لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 2.91% اضافے سے $101.85 فی بیرل ہو گئی. ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت 3.22% اضافے سے $90.92 فی بیرل پر پہنچ گئی. بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ. فی اونس سونا $8 اضافے سے $4,415 پر آ گیا. فی اونس چاندی 51 اضافے سے $69.45 پر ٹریڈ کر رہی ہے. IMF کا سکھر اور حیدرآباد الیکٹرک کی نشکاری کا عمل بر وقت مکمل کرنے کا مطالبہ. ذرائع کا کہنا ہے سیپکو اور ہیسکو کی نشکاری کے لیے مالیاتی مشیران کو ابتدائی طور پر 4 اہداف دیے گئے ہیں. مالیاتی مشیران انسپیکشن رپورٹ کا ابتدائی مسودہ تیار کریں گے. سیپکو اور ہیسکو سے متعلق تفصیلی جائزہ رپورٹ تیار ہوگی. شہباز شریف خاندان کی منی لانڈرنگ کیس میں بریت کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار.
عدالت نے لاہور ہائی کورٹ آفس کا اعتراض بحال رکھا. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے. ایف آئی اے نے بریت کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست داخل نہیں کی. ایف آئی اے ہی ان کیسز میں عدالت آ سکتا ہے. نکاح نامے میں مہر کی ادائیگی کا وقت نہ لکھا ہو تو بیوی کے مانگنے پر رقم ادا کرنا ہوگی. لاہور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. حق مہر کی حد تک درخواست منظور. نفقہ اور جہیز سے متعلق سیشن کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا گیا. عدالت نے کہا شادی ختم نہ بھی ہو تو بیوی مہر کی حقدار ہے. سیشن کورٹ نے مہر سے متعلق درست فیصلہ نہیں دیا. ملک بھر میں آج سے 30 مارچ تک بارشوں کی پیش گوئی. کراچی سمیت سندھ میں کل سے 29 مارچ تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج بلوچستان کے جنوب مغربی علاقوں میں داخل ہونے کی توقع ہے، جس کے باعث تیز ہوائیں اور موسلادھار بارش متوقع ہے. کولمبیا کی ایئر فورس کا طیارہ اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد گر کر تباہ. 66 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے. کولمبین فضائیہ کے مطابق طیارے پر 114 فوجی اور عملے کے 11 ارکان سوار تھے. امریکی ساختہ C-130 ہرکولس فوجیوں کی نقل و حرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے. PSL 11 کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری. ایکشن شروع ہونے میں صرف 2 دن باقی. PSL 11 کا آفیشیل اینتھم ریلیز کر دیا گیا. عاطف اسلم، آئمہ بیگ، صابری سسٹرز اور دانیہ کنول نے آواز کا جادو جگایا. PSL 11 کی ٹیمز کے اعزاز میں تقریب. چیئرمین PCB محسن نقوی نے ملکی و غیر ملکی کھلاڑیوں اور معزز شخصیات کا استقبال کیا. کہا PSL ٹاپ انٹرنیشنل برانڈ بن چکا ہے، ہم نے اسے مزید آگے لے کر جانا ہے. ٹیموں نے LCCA گراؤنڈ میں پریکٹس شروع کر دی. کراچی کنگز کی ٹیم کل سے تیاریوں کا آغاز کرے گی. Very interesting, and they did a good role, and the performance was really nice, so brilliant job. Entertainment अच्छी थी, it was light comedy अच्छा था. बहुत अच्छी थी, हम बीच में रोए भी हैं. It was very amazing, बहुत अच्छी थी. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش آگ لگے بستی میں دیکھ کر شائقین کی عید کا مزہ دوبالا ہو گیا. ملک بھر کے سنیما گھروں میں ہاؤس فل نمائش جاری. لاہوریوں نے فلم کو عید کا شاندار تحفہ قرار دیا. کہا فلم کی پروڈکشن، کاسٹ اور اسٹوری سب شاندار ہے. بیرون ملک بھی فلم کامیابی کے ریکارڈ بنا رہی ہے. اور کراچی کے 74 سالہ معمر شخص نے ورلڈ ریکارڈ کی ہیٹ ٹرک کر لی. گنیز ورلڈ ریکارڈ نے نسیم الدین کا تیسرا عالمی ریکارڈ منظور کر لیا. نسیم الدین نے ہاتھ میں انڈا پکڑ کر 38 ماربل ٹائٹل کو توڑا. پہلے یہ ریکارڈ 30 ماربل ٹائلز توڑنے کا تھا.